توجہ ہو رہی ہے؟ بالخصوص دور غیبت میں بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو تقلید کو نہیں مانتے. بابا اللہ کے بندے تو کیسے اس وسیلے کا انکار کرے گا جو اللہ کا علم رسول تک اور رسول کا علم تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. رسول اکرم کے بس دو چار جملے. رسول اکرم کے دور میں جتنا قرآن نازل ہوا یا علم قرآن رسول اکرم کے قلب مقدس میں نازل ہوا، وہ کیا رسول اکرم نے اپنے زمانے کے تمام مومنین کے کانوں میں خود جا کے بیان کیا؟ نہیں. میں خود مدینے کی بات کر رہا ہوں، چلو باہر والی بات کو بھی چھوڑ دو. خود مدینہ منورہ میں جتنے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں رسول اکرم کے زمانے میں موجود تھے اور قلب رسول پہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، آیا رسول اکرم ہر مرد اور ہر عورت کے کان میں خود جا کے وہ اپنا قرآن سناتے تھے؟ طریقہ کار کیا تھا؟ تو جڑے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو انسان بے سوچے پھینک دے. رسول اکرم کا فریضہ یہی کچھ تھا کہ حضرت پر وحی ہوئی، حضرت ممبر مسجد نبی پہ تشریف لائے اور وہاں کر وہ سارا قرآن اپنے حاضرین کو سنا دیا جو اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا. پھر اصول یہ تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو اس وقت میری محفل میں حاضر ہے اور مجھ سے سن رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تک پہنچا دے جس نے نہیں سنا ہے. ہر حاضر کس تک پہنچائے؟ غائب تک. اس طرح حاضرین کا غائبین تک، پھر حاضرین کا غائبین تک، سننے والوں کا اگلے تک، ان سننے والوں کا اگلوں تک، پہنچاتے 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 تجھ تک پہنچ گئے. یہ درمیان والے لوگ جو اللہ کا پیغام اور رسول کا پیغام آپ تک پہنچاتے تھے، ان پہ 100% بے اعتمادی کرنی چاہیے یا ان پہ کچھ اعتماد ہونا چاہیے؟ جب تک کسی کا جھوٹ تیرے سامنے ثابت نہ ہو جائے تجھے اس پیغام کو ماننا چاہیے. اسی طرح مانا یہ 14 صدیاں کا سفر کر کے قرآن تجھ تک پہنچا اور علوم قرآن تجھ تک پہنچے، علوم محمد و آل محمد تجھ تک پہنچے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زرارہ کو بیان کیا، زرارہ کے ذریعہ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں مومنین تک پہنچا. کیا خیال ہے اللہ نے یہی سسٹم بنایا ہے یا کوئی اور سسٹم بنایا ہے؟ اس سسٹم کو اگر آپ تقلید نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں اتنی مثال دے کے ختم کرتا ہوں. آپ ڈاکٹر لوگوں سے علاج کرواتے ہیں؟ جی کرواتے ہیں. جب وہ ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتے ہیں، یہ گولی اور یہ ٹیکہ اور یہ وہ، اس کے بعد آپ بغیر کسی جھجک کے اس نسخے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس ڈاکٹر کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ گولی کیوں لکھی ہے اور یہ ٹیکہ کیوں لکھا ہے؟ یہ اس ڈاکٹر کے علم پر اعتماد ہے یا نہیں؟ جی اعتماد ہے نا. یعنی تو اعتماد کر رہا ہے کہ چونکہ تو نے میڈیکل لائن میں پڑھا ہے، ماہر ہوا ہے اور میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، میری یہ بیماری ہے اس کا علاج دے، وہ علاج لکھ دیتا ہے، تو شروع کر دیتا ہے. اگر جسمانی علاج کرنے والوں پر تو اعتماد کر سکتا ہے تو کیا روحانی علاج کرنے والوں پر تو اعتماد نہیں کرے گا؟ اور اللہ نے یہی سسٹم بنایا ہے. نہ علم دین کسی بچے کو دے کے بھیجا ہے، نہ علم دنیا کسی بچے کو دے کے بھیجا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے دینی علوم سے بھی فارغ اور دنیاوی علوم سے بھی فارغ. پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی علوم بھی کسب کرنے پڑتے ہیں اور پڑھنے پڑتے ہیں، سیکھنے پڑتے ہیں، اور دینی علوم بھی
سیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر دنیاوی علوم میں تو دنیاوی علوم کے ماہرین پر اعتماد کر سکتا ہے تو دینی علوم میں کیوں اعتماد نہیں کر سکتا؟ ان میں تو فاسق و فاجر پر بھی اعتماد کرتا ہے، ان کے متقی لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تجھے ایسے مقدس علماء عطا فرمائے ہیں جو آج دیکھے جائیں تو معصوم کی جھلک نظر آتی ہے، اور پھر انہوں نے آج کے اس گئے گزرے دور میں ایسی کامیابی حاصل کی ہیں، ایسی کامیابی حاصل کی ہیں کہ پوری دنیا انگوش بدندہ ہے۔ کیا کر کے دکھایا تجھے رہبر معظم امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے؟ کیا کر کے دکھایا تجھے آیت اللہ سیستانی نے؟ ان مراج اعظام نے کون کون سے عجیب عجیب قسم کی کامیابی حاصل کی ہیں؟ ہمارے والد مرحوم اللہ مقامو فرمایا کرتے تھے ایسا کام کیا ہے امام خمینی نے، سارے علماء بھی لگ جاتے تو وہ نہ کر سکتے جو اس ایک نے کر کے دکھایا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے اس دور میں ان کو یہ کامیابیاں شاید دی اس لیے ہیں کہ تقلید کے مخالفین کے اوپر یہ تماچا پہنچے کہ جن کی تم مخالفت کرتے ہو وہ حسینیت کو کہاں پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز مہربانوں، اپنے فرائض کو ہم سمجھیں اور اپنی زبانوں کو جو مراجع کے خلاف ہوتی ہیں انہیں لگام دینے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی زبان درازی نہیں کرے گا مگر دو طاقتیں اگر اس کے سامنے خاموش نہ ہو، ایک سامعین، دوسرے بانیان۔ بولنے والوں کی جرأت نہ ہوتی اگر آپ سامعین جرأت مند ہوتے اور بانیان جرأت مند ہوتے۔ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ سامعین خاموش خاموش خاموش، حتیٰ کہ اگر وہ سیدھا کفر بھی بک جائے تو خاموش، حالانکہ باطل کے سامنے چپ کرنا باطل کی حمایت شمار ہوتی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے میرے عزیز مہربانوں، حق و باطل، اس دنیا میں سب سے اہم ترین چیز حق ہے اور سب سے بدترین چیز باطل ہے۔ خداوند تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ اللہ آپ کو حق پسندوں سے محبت عطا فرمائے اور باطل پرستوں سے نفرت عطا فرمائے، اتنی ہی نفرت جتنی آپ محمد و آل محمد کے دشمنوں سے کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد کے محبوں سے محبت کرنا اور محمد و آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کرنا یہ تیرے دین کا حصہ ہے، تیرے دین کی بنیاد ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو تو شیعہ نہیں ہے۔ اس لیے تجھے ان حقائق کا ادراک کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ حق کیا ہے جس کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔